دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کچھ ایسی عورتوں کے بارے میں جن کے بارے میں اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً طلاق دینے کا حکم فرمایا ہے۔ یعنی کہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی عورتوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کو ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دینے کا حکم فرمایا ہے۔ اس لیے دوستو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اپنے دوستوں میں اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ ایک شخص اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی کسی چھونے والے کا ہاتھ نہیں روکتی ہے، میں کیا کروں؟ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے شخص اگر تو چاہے تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ تو اس پر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خطرہ ہے کہ میرا دل اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اس سے فائدہ اٹھاتے رہو۔ اسی طرح سے دوستو حضرت لقید بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک بیوی ہے، اس کی زبان میں کچھ نقص ہے، یعنی کہ وہ فحش بولتی ہے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے شخص تم اسے طلاق دے دو۔ تو اس پر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری اس سے اولاد بھی ہے اور اس کے ساتھ میرا ایک خاص تعلق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اسے واضح نصیحت کرو، اگر اس میں کوئی خیر و بھلائی ہوئی تو وہ نصیحت قبول کر لے گی، اور اپنی اہلیہ کو تم لونڈیوں کی طرح نہ مارو۔ دوستو اسی طرح سے سیدنا عبد العمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میری ایک بیوی تھی، میں اس کو بہت پسند کرتا تھا، جبکہ اس کو میرا باپ حضرت سیدنا عمر ناپسند کرتا تھا۔ اس لیے میرے باپ نے مجھ کو حکم دیا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں، لیکن میں نے ان کی بات نہ مانی اور اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیا۔ اس کے بعد میں اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے عبداللہ کی ایک بیوی ہے، میں اس کو ناپسند کرتا ہوں، اس لیے میں نے میرے بیٹے کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، لیکن اس نے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ تو یہ سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے کو بلوایا اور فرمایا، اے عبداللہ، باب جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اگر تم چاہو تو اس دروازے کو ضائع کر دو اور اگر تم چاہو تو اس کی حفاظت کر لو۔ بس یہ سننے کے بعد میرے بیٹے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا۔ دوستو اسی طرح سے حضرت سیدنا لقید بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک بیوی ہے، وہ بڑی زبان دراز ہے اور وہ مجھے اذیت دیتی ہے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اسے طلاق دے دو۔ تو یہ سن کر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کے ساتھ میرا پرانا ساتھ ہے اور اس سے میری اولاد بھی ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر آپ اسے روک لو اور اسے بھلائی کی تلقین کرتے رہو، اگر اس میں بھلائی قبول کرنے کی صلاحیت ہوئی تو وہ قبول کر لے گی، اگر نہیں ہوئی تو وہ برباد ہو جائے گی۔ بہرحال تم اپنی بیوی کو اس طرح سے نہ مارنا جس طرح سے لونڈیوں کو مارا جاتا ہے۔ دوستو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ثابت بن قیس کی عادت اور دیانت داری پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں اسلام میں خاوند کی نافرمانی کو پسند کرتی ہوں۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس کا باغ واپس کر دو گی؟ تو اس نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ پھر رسول اللہ نے حضرت بن ثابت بن قیس سے فرمایا کہ باغ قبول کرو اور اس کو طلاق دے دو۔ اب دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ جن عورتوں کو طلاق دے دیا جائے تو اس کے بعد عورت کو کیا کرنا چاہیے، یعنی کہ کن کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ دوستو جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو تو ان کو چاہیے کہ وہ 3 حیض آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھے، اور ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق کیا ہے اسے وہ چھپائے، انہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں، اگر ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہو تو وہ اس عدت کے دوران میں انہیں پھر اپنی زوجیات میں واپس لینے کی حقدار ہے۔
دوستو عورتوں کے لیے یہ معروف طریقے پر بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے ان پر، البتہ مردوں کو ان پر درجہ حاصل ہے اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ دوستو اللہ نے فرمایا، اے نبی جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کی عدت میں انہیں طلاق دو اور عدت کا تم حساب رکھو، اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرتے رہو، اور تم انہیں اپنے گھر سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو شخص اللہ کی حدوں سے آگے بڑھ جائے تو اس نے یقیناً اپنے اوپر ظلم کیا۔ تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات کو پیدا کر دے۔ دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسی کون سی صورتیں ہیں جس میں میاں بیوی کا رشتہ اپنے آپ ہی ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ اپنے آپ ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ دوستو کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی ہر مسلمان اسلامی کام کا اور اسلامی شریعت کا پابند ہو جاتا ہے، اس لیے یہ لازم ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اپنی زندگی کو اسلامی شریعت کے مطابق ہی جیے۔ شریعت میں جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو وہ پابندی سے کرے، اور جن کاموں سے منع کیا گیا ہے ان کاموں سے وہ اپنے آپ کو دور رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کچھ حدود قائم رکھی ہے اور ان حدود کی پابندی کا حکم بھی دیا ہے۔ قرآن پاک ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم کو اپنی زندگی کیسے بسر کرنی ہے، ہمیں میاں بیوی کے رشتے کو کس طرح سے نبھانا ہے، اور کچھ حدود بھی ہمیں بتائی ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر میاں بیوی کے رشتے میں تھوڑی بہت بھی بے احتیاطی کی جائے تو پھر میاں بیوی کا رشتہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آئیے دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں ان گناہوں کے بارے میں جن کو کرنے سے نکاح اپنے آپ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1 دوستو پہلی بات، اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک انسان بھی نعوذ باللہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لیتا ہے تو پھر ان کا نکاح اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے بعد اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے تب بھی وہ حرام ہوگا۔ نمبر 2 دوستو دوسری بات، اگر شوہر یا بیوی میں سے کوئی ایک لاپتہ ہو جاتا ہے اور کافی کھوج بین کے بعد بھی وہ نہیں مل پاتا ہے تو پھر نکاح اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 دوستو تیسری بات، یہ رشتوں کے حوالے سے ہے۔ جب بیٹا 7 سال کا یا اس سے اوپر ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ نہ سوئے۔ اسی طرح سے اگر بیٹی 9 سال کے اوپر ہو جائے تو وہ اپنے باپ کے ساتھ نہ سوئے۔ یہ شرعی حکم ہے، اس لیے اس کی پابندی کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ دوستو شریعت نے یہ احکام اس لیے قائم کیے ہیں کہ اگر ان احکام کی پابندی نہ کی گئی تو ان کا نتیجہ بڑا ہی خطرناک ہوگا۔ اسی طرح سے جب بیٹی 9 سال کی ہو جائے تو باپ کو چاہیے کہ اسے پیار کرنے میں بھی احتیاط کرے۔ اگر باپ پیار کرنا بھی چاہے تو صرف بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرے، بوسہ لینا بھی چاہے تو سر پر بوسہ لے۔ اسی طرح سے باپ کو چاہیے کہ اپنے جسم کو بیٹی کے جسم سے دور رکھے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ یہ احتیاط نہ برتی گئی اور کہیں باپ نے بیٹی کو اس طرح سے پیار کر لیا کہ باپ کی شہوت یا بیٹی کی شہوت ابھر گئی تو پھر ایسی صورت میں اس شخص کے لیے اپنی بیوی یعنی کہ بیٹی کی ماں اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، یعنی کہ اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، اور یہی حکم ماں اور بیٹے کا بھی ہے۔ اور نمبر 4 دوستو چوتھی بات، مرد کا عورت کو زبانی یا تحریری طور پر 3 بار طلاق بول کر کہہ دینا یا پھر لکھ کر دے دینا، یا پھر عورت کا مرد سے کھلا لے لینا طلاق کی بنا پر اور بنا طلاق کی بنا پر، اس سے بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جاتا ہے۔